اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 28 مارچ سن 2024۔ حقیقی عالم اور خشیت اللہ کی پرمعارف تشریح۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 3 اگست سن 2012۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ البینہ آیت 9۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے رعب سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ کہ جو بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ سورۃ المومنون کی آیات ہیں۔ اگلی آیت سورۃ البینہ کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ابدالآباد تک ان میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف ہے۔ گزشتہ خطبہ میں رمضان کے حوالے سے یہ باتیں ہوئی تھیں کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے قول اور عمل کی اصلاح ضروری ہے، تبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک روزے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں رکھتے ہوئے جو روزے رکھے جائیں وہی رمضان کے فیض سے فیض یاب بھی کرواتے ہیں۔ کیونکہ رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس لیے روزوں کو خشیت کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اس تعلق کا اظہار کیا گیا تھا، اور ورنہ ہر نیکی جو انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقی نیکی اس وقت بنتی ہے جب دل میں خشیت بھی ہو۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ میں خشیت کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال اب اس مضمون میں تھوڑا سا مزید اضافہ ہو گیا ہے تو اس کو میں آج بیان کروں گا۔ یہ خشیت کا لفظ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی روح کا پتہ چل جائے تو ہماری نیکیاں بجا لانے کا معیار بھی بڑھ جائے، اس لیے اس لفظ کے لغوی معنی بھی میں آج بیان کرنا چاہوں گا۔ خشیت کے عام معنی خوف کے کیے جاتے ہیں، بے شک یہ معنی بھی ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جس میں ہو پھر یہ خوف اسے نیکیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا خوف کسی عام خوف اور ڈر کی طرح نہیں ہے، اس لیے اہل لغت نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ مثلاً ایک لغت کہتی ہے کہ خشیت میں ڈر کا لفظ خوف کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، پھر خشیت اور خوف میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خشیت میں اس ڈر کے معنی پائے جاتے ہیں جو اس ذات کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس سے ڈرا جائے، اور خوف میں اس ڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے جو ڈرنے والے کی اپنی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لغات کے حوالے سے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اقرب الموارد زیر مادہ خشیہ، ماخوذ از تفسیر کبیر، جلد 1 صفحہ 525۔ پھر امام راغب اپنی لغت مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ الخشیہ تو اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے۔ یہ چیز عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے جس سے انسان عام طور پر ڈرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فاطر آیت 29، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خشیت الہی کے ساتھ علماء کو خاص کیا گیا ہے۔ امام راغب کا طریق یہ ہے کہ قرآنی آیات کے حوالے سے الفاظ کے معنی کی مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس آیت کا ذکر کیا ہے۔
اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عظمت سے وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ من خشی الرحمن بالغیب، سورۃ قاف آیت 34، جو خدا تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ معجم مفردات الفاظ القرآن الامام راغب زیر مادہ خشیہ، یعنی غیب کا ڈرنا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ دل میں ایسا خوف ہو جو معرفت الہی کا تقاضا ہے۔ پس یہ خشیت کی وضاحت ہے کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے پیدا ہو، اور صرف کسی کی اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ ڈر پیدا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی خشیت یقیناً ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار بھی ہے اور ایک کمزور بندے کی اپنی کم مائگی کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے اور اس کے ذریعے سے قائم ہے، اسی کی ملکیت ہے اور اس کے چاہنے سے ہی ملتی ہے۔ پس جب ایسے قادر اور مقتدر خدا پر ایمان ہو اور اس کی خشیت دل میں پیدا ہو تو پھر ہی انسان اس کی قدرتوں سے حقیقی فیض پا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ارشادات میں بہت جگہ پر تذکرۃ الاولیاء کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں۔ کئی جگہ ذکر آتا ہے، ایک مثال میں اس وقت تذکرۃ الاولیاء کی لیتا ہوں۔ فضیل بن ایاز کے متعلق تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہرات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، الحدید آیت 17، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ اس آیت کا فضیل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل پڑیں۔ لکھا ہے کہ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رو پڑے اور اس کے بعد سے ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے رہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کی۔ پھر یہی ڈاکے ڈالنے والے رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ماخوذ از تذکرۃ الاولیاء از حضرت شیخ فرید الدین عطار، صفحہ 74-75، مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور۔ پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اعجاز کہ جب احساس ہو جائے تو ایک لمحے میں ایک عام انسان کو، بلکہ بدترین انسان کو بھی، جو اس زمانے میں بدترین کہلاتا ہو، جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں، علماء کی صف میں لا کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ بڑے بڑے نام نہاد اور جبہ پوش تکبر میں مارے ہوئے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ عام دنیا ان کو بڑا نیک سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان میں خشیت نہیں ہوتی، اور جو انسانوں سے تکبر کرنے والے ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں لیے ہوئے نہیں ہوتے۔